بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ نور علی بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ الذی هو مدبر الامور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وخیر ناصرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عرف اللہ وعظمہ منع فاء من الکلام وبطنہ من الطعام وأن نفسه بالصيام والقيام قالوا بآبائنا وأمهاتنا یا رسول اللہ هؤلاء اولیاء اللہ۔ درود پڑھیے محمد علیہ محمد محمد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اس کی عظمت کو سمجھتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اس کی عظمت کو سمجھتا ہے، یعنی اس کی تعظیم کرتا ہے، تو جس شخص کے پاس خدا کی معرفت آ جائے اور اس کی نگاہ میں خدا کی عظمت ہو، خدا کو عظیم سمجھتا ہو، تو منع فاء من الکلام، تو وہ اپنے منہ کو کلام سے روک دیتا ہے، یعنی گفتگو نہیں کرتا زیادہ۔ وبطنہ من الطعام، جب اس کے پاس خدا کی معرفت آ جاتی ہے تو وہ اپنے پیٹ کو کھانے سے روک دیتا ہے، یعنی بہت کم کھاتا ہے۔ جو لوگ خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں وہ معمولاً کم گو ہوتے ہیں، کم بولتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے پیٹ کو زیادہ کھانے سے روکتے ہیں، کم کھاتے ہیں۔ وَأَنَّ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ وَالْقِيَامِ، اور اپنے آپ کو روزے اور نماز میں مصروف کر دیتے ہیں، زحمت میں ڈالتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ یہ چار چیزیں ہیں، ان لوگوں کی علامت ہیں یا نشانیاں ہیں کہ جو خدا کی معرفت رکھتے ہیں اور خدا کو عظیم سمجھتے ہیں۔ آگے پھر وہ شخص آگے سوال کرتا ہے رسول خدا سے بے آبائنا و امہاتنا، کہ میرے ماں باپ تم آپ پر قربان جائیں یا رسول اللہ ہؤلاء اولیاء، یہ تو پھر آپ جو ہے نا اولیاء اللہ کی بات کر رہے ہیں، جو ولی اللہ ہوتا ہے، اولیاء خدا ہیں، آپ تو اولیاء کی بات کر رہے ہیں، یہ تو عام انسان تو کام نہیں کر سکتا۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ ان اولیاء اللہ سکتوا فکان سکوتہم فکرا، یہ اولیاء خدا جو ہوتے ہیں، اولیاء الہی، ولی اللہ، خدا کے خاص بندے، یہ ساکت رہتے ہیں، چپ رہتے ہیں، اور ان کا ساکت رہنا فکر ہوتا ہے۔ ایسے نہیں خواہ خواہ بیٹھے رہیں خاموش اور کچھ بھی نہ کریں، ایسے نہیں۔ یہ جو اولیاء خدا ہوتے ہیں جب خاموش ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی فکر میں ہوتے ہیں، خدا کی فکر میں ہوتے ہیں، خدا کی پہچان، خدا کی صفات اور اس کی جو ہے علم، قدرت، اس میں فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ وَتَكَلَّمُوا فَكَانَ كَلَامُهُمْ ذِكْرًا، اور اگر گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے؟ عبرت ہوتی ہے۔ یہ جو اولیاء خدا ہوتے ہیں جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو سے عبرت ملتی ہے، عبرت والی گفتگو کرتے ہیں یہ۔ فَكَانَ كَلَامُهُمْ ذِكْرًا، معاف کریے گا، یعنی جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کا کلام ذکر ہوتا ہے، خدا کی یاد میں پھر وہ ذکر کرتے ہیں، ان کی گفتگو یہی ہوتی ہے۔ وَالنَّظَرُ فَكَانَ نَظْرٌ عِبْرَةٌ، اور جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہ جو ہے عبرت والی نگاہ ہوتی ہے، یعنی وہ کائنات میں جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں عبرت لیتے ہیں۔ مثلا وہ سورج کو دیکھیں گے، وہاں سے عبرت لیں گے کہ اس کا بنانے والا ایک حکیم ہے، بڑی قدرت والا ہے۔
سمندر کو دیکھیں گے، سمندر سے عبرت لیں گے، کسی پھول کو دیکھیں گے، اس سے عبرت لیں گے کہ کیسے خدا نے اس کو بنایا ہے اور کیسا لطیف بنایا ہے، کتنی اس کے اندر باریکیاں رکھی ہوئی ہیں، کیسے اس کے اندر جو ہے وہ ایک خوشبو ڈال دی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی چھوٹے سے کیڑے کو دیکھتا ہے تو وہاں بھی عبرت لیتا ہے کہ کیسے خدا اس کو رزق پہنچا رہا ہے، کیسے جو ہے اس کی زندگی جو ہے چل رہی ہے، کتنی چھوٹی ایک چیز ہے۔ تو اس کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ عبرت والی نگاہ ہوتی ہے، جب چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہاں سے خدا کی معرفت کو حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَنَطَقُوا فَكَانَ نُطْقُهُمْ حِكْمَةً، اور جب وہ گفتگو کرتا ہے، نطق کرتا ہے، ایک مرتبہ تھا تکلم، یعنی جب زبان کھولتا ہے، منہ کھولتا ہے، کچھ بات کرتا ہے تو اس کا بات کرنا، کلام کرنا ذکر الہی ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں بھی کہتے ہیں پھر دوسری مرتبہ اگر نطق کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اس کی یہ گفتگو حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں بے منطقی، کسی میں کوئی لاجک نہیں ہوتی، اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اولیاء الہی جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو میں حکمت رہتی ہے، ایک مستحکم، محکم، مضبوط بات کرتے ہیں۔ وَمَشَوْا فَكَانَ مَشِيُّهُمْ بَيْنَ النَّاسِ بَرَكَةً، اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں اولیاء خدا، جب لوگوں کے درمیان میں چلتے ہیں تو ان کے چلنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان میں برکت ہوتی ہے، یعنی ان کا وجود برکت ہے۔ اگر یہ کسی معاشرے سے چلے جائیں تو اس معاشرے کے اوپر ایک قسم کا جو ہے وہ عذاب آ جاتا ہے، آفت آ جاتی ہے، اس معاشرے سے برکت چلی جاتی ہے۔ تو یہ اولیاء الہی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ وَلَوْلَا الْآجَالُ الَّتِي كَتَبَتْ یا كُتِبَتْ عَلَيْهِمْ، اور اگر موت جو ان کے اوپر لکھی گئی اگر نہ ہوتی، اگر موت نہ ہوتی، موت کا وجود نہ ہوتا، لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم خوفا من العذاب و شوقا الی الثواب، تو ان کی روحیں اپنے ان کے جسم میں باقی نہیں رہتی۔ یہ جو عرفاء ہوتے ہیں، خدا کے خاص بندے جو ہوتے ہیں اولیاء الہی، اتنا تو خدا سے ملاقات کا ان کے اندر شوق ہوتا ہے اور اتنا تو خدا سے ڈرتے ہیں کہ اگر موت نہ ہو تو یہ خود اپنی روح کو جسم سے جدا کر کے خدا کی طرف چلے جائیں، یعنی اتنا جو ہے ان کی روحوں کے اندر خدا سے ملاقات کا شوق پایا جاتا ہے، جذبہ پایا جاتا ہے۔ یہ تو اب خدا نے موت لکھ دی ہے اس لیے یہ خاموش رہتے ہیں اور موت کا انتظار کرتے ہیں کہ جب بھی موت آئے اور خدا کی طرف جائیں، وہ ملاقات کی طرف۔ لیکن اگر موت نہ ہوتی تو یہ خود ان کی روحیں ان کے جسم کو چھوڑ کر خدا کی طرف چلی جاتی۔ تو بس یہاں چند چیزوں کے جو ہے وہ ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، وہ یہ کہ جو خدا کے خاص بندے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں اولیاء الہی کہتے ہیں، اولیاء الہی، ان کی گفتگو کرنا، ان کا خاموش رہنا، ان کا چلنا، ان کا جو ہے وہ مثلا جو بھی ان کے کردار ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے، خدا کے لیے ہے، اور ان سے جو ہے خدا کی یاد آتی ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ کل ایک آخری مسئلے میں جو ہم نے پڑھا تھا وقف انتفاع، یہ وقف انتفاع کیا چیز ہے؟ دیکھیں صفحہ نمبر 67 پر، یہ وقف انتفاع ملا آپ کو، تیسری شرط 67 پر آخری صفحہ۔ ہم نے کہا کہ مسجد کے تہہ خانہ یعنی اس کی جو انڈر گراؤنڈ جو جگہ ہے وہ 3 شرطوں پر کرائے پر دی جا سکتی ہے۔ اس تہہ خانے کو ہم 3 شرطوں کے ساتھ کرائے پہ دے سکتے ہیں۔ پہلی شرط کیا آتی ہے کہ مسجد کا عنوان نہ ہو اس پر۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مسجد کا ایسا جز نہ ہو جس میں مسجد کی ضرورت ہو، جس کو مسجد کی ضرورت ہو۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ اس کا وقف جو ہے، اس مسجد کا وقف انتفاع نہ ہو۔ دیکھیں 2 طرح کے ہمارے پاس وقف ہوتے ہیں، ایک وقف جو ہے وہ چیزوں کے اوپر ہوتا ہے، چیزوں کی نسبت، ایک وقف جو ہے نا وہ منفعت کی نسبت ہوتا ہے۔ مثلا میں ایک گھر کو کیا دیتا ہوں، وقف کر دیتا ہوں، کس کے لیے؟
کسی کام کے لیے، مثلا فرض کریں کہ وہاں مجلس کروائی جائے یا دوسرے کام. بعض لوگ مثلا منفعت جو ہے وہ گھر کو دے دیتے ہیں کس کے لیے؟ مثلا شراب بیچنے کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ حرام منفعت کے لیے آپ نے گھر کو وقف کیا ہے. تو ہم نے گھر کو وقف، اصل جگہ وقف نہیں کی گئی، بلکہ اس سے جو نفع لیا جا رہا ہے، منفعت لی جا رہی ہے، وہ منفعت ہم نے کیا کی ہے؟ وقف کی ہے کہ اس گھر سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب کس کے لیے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ہم معین کریں گے. مثلا یہ گھر میں دے رہا ہوں اس لیے تاکہ اس کے اندر نماز پڑھی جائے، لیکن یہ زمین نہیں دے رہا، وقف نہیں کر رہا. میں چاہوں تو پھر وہ منفعت ختم کر کے پھر گھر کو میں کسی اور استعمال میں لے کر آؤں. لیکن ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، نہیں، ایک دفعہ ہم خود چیزوں کو وقف کر دیتے ہیں. یعنی وہ زمین کا ٹکڑا ہے یا وہ ایک خاص گھر ہے، وہ دے دیا ہم نے، وقف کر دیا. اب وہاں وہ وقف کے بعد جس چیزوں کے لیے وقف یہ وہی چیزیں ہوتی رہیں گی، اور وہ گھر اب کسی اور کام میں استعمال نہیں ہوگا. لیکن ایک دفعہ کیا ہے، ہم گھر کو نہیں، گھر کے فائدے کو وقف کر رہے ہیں. گھر سے جو فائدہ اٹھایا جائے گا نا، اس کو ہم وقف کر رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد جو ہے وہ ایسی مسجد ہو کہ جس مسجد کا یا اس جگہ جہاں مسجد بنائی گئی ہے وہ منفعت اس کا وقف نہ ہو، اس کا فائدہ جو ہے وقف کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ پوری مسجد، وہ پوری جگہ جو ہے کیا ہو؟ وقف کر دی گئی ہو. تو پس فرق ہے ایک دفعہ کہ وقف ہم چیزوں کو کریں، یا ایک دفعہ وقف ہم کس کو کریں؟ منفعت کو کریں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تہ خانے کو اس وقت کرائے پہ دے سکتے ہیں جب اس مسجد کا وقف جو ہے وہ وقف انتفاع نہ ہو، یعنی وقف جو ہے منفعت والا نہ ہو. اگر وقف جو ہے وہ چیزوں والا ہے، یعنی خود ہم نے مسجد کو وقف کر دیا ہے، تو اس صورت میں ہم تہ خانے کو دے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ مسجد آپ نے کسی منفعت کے طور پر وہ کی ہوئی ہے، اس کے یعنی وقف جو ہے منفعت والا ہے، تو پھر وہاں آپ اس کو کرائے پر نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے خود بریکٹ میں لکھا ہے وقف منفعت ہو. اگر وقف منفعت ہے تو پھر آپ نہیں دے سکتے. یہ اس کو جو ہے وہ کل رہ گیا تھا. اس کے بعد درود پڑھیے محمد علیہ محمد پہ. قبلے کے احکام، یہ معمولاً ہمیں مشکل پیش آتی ہے کہ بعض اوقات ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں نہ مسجد ہوتی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی ذریعہ ہے، ایسی کوئی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم کیا کر سکیں؟ قبلے کو معلوم کر سکیں. تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ قبلہ کس طرف ہے؟ اور اگر نہ پتہ چل سکے کہ قبلہ کس طرف ہے تو ہم کیسے نماز پڑھیں گے؟ آیا چاروں طرف نماز پڑھیں، یا جس کی طرف ہمارے گمان ہمیں زیادہ ہے کہ اس طرف قبلہ ہے وہاں نماز پڑھیں، یا نہیں جس طرف بھی دل چاہے نماز پڑھیں؟ تو اس کی کیا مسائل ہوں گے؟ تو اس کو یہاں یہ بیان کریں گے. مسلمان کو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، یعنی رخ ہو کر کعبے کی طرف. اسی وجہ سے اس کو قبلہ کہتے ہیں. البتہ جو لوگ اس سے دور ہیں وہ حقیقی طور پر اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہی کافی ہے کہ کہا جائے کہ وہ قبلے کی طرف نماز پڑھ رہا ہے. اب مثلا ہم تو مکے میں تو نہیں رہ رہے کہ کعبہ ہمارے سامنے ہو اور ہم اس کی طرف نماز پڑھیں. ہم اکثر مسلمان کیا ہیں؟ دور ہیں، کعبے سے کافی دور ہیں. تو اس کے لیے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قبلے کی طرف پڑھ رہا ہے نماز؟ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے، لوگوں کو دیکھیں گے. کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قبلے کی طرف اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہی کافی ہے. سامنے ہونا قبلے کا یہ ضروری نہیں ہے، فقط وہ جہت، وہ طرف اور وہ رخ ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں توجہ فرمائیں. اب مسئلہ یہ ہے، اور شاید ایک مشکل مسئلہ بھی ہے اس حساب سے. اب مجھے کوئی ڈرائنگ تو بنانی نہیں آتی، لیکن ایک میں گلوبل بناتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ زمین ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کعبہ جو ہے یہاں بنا ہوا ہے، آپ کھڑے ہوئے یہاں. ٹھیک ہے، اب اگر آپ دیکھیں، آپ ایک جو ہے وہ زمین کے اس طرف کعبہ ہے اور زمین کے اس طرف آپ کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ شخص کہاں نماز پڑھے؟ یہاں
جو ہے وہ کعبے کی طرف، اب کہتے ہیں کہ یہ مثلا فرض کریں کہ ایک زمین کے اندر سے ایک کھدائی کی جائے اور یہ سیدھا جا کے جو ہے وہ کعبے کی طرف نکلتا ہے، اس طریقے سے جو مثلا فرض کرتے ہیں کہ یہ شخص یہاں کھڑا ہوا ہے، یہ کہاں نماز پڑھے گا؟ کیونکہ اب اس کا اگر اس طرف بھی رخ لیں گے تب بھی کعبے کی طرف نہیں بنے گا، اس طرف رخ لیں نہیں بنے گا، اس طرف بھی نہیں بنے گا، نہیں ہر طرح اگر دیکھیں تو اس کا رخ اگر یہاں ایسے گول تو نہیں جاتا نا، رخ یا ایسے جائے گا یا ایسے آئے گا، یا جو ہے مثلا فرض کریں اب گیند تو ہمارے پاس ہے نہیں، ورنہ جو ہے وہ اس کا رخ ایک اس طرف آتا اور ایک مثلا دوسری طرف جاتا، کعبے کی طرف نہیں جائے گا اس کا رخ، تو یہ کیسے نماز پڑھے گا؟ ہاں اب یہاں کوئی وہ اتنی گیند ہوتی تو گیند کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا، تو یہ اس شخص کے لیے کہ جو مثلا اس نقطے پر کھڑا ہوا ہے پوائنٹ پر، اب یہ کیسا نقطہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں سے اگر یہ نہیں یہاں سے زمین کھودی جائے سیدھا جا کے وہ کعبے کی طرف نکلے گی، فرض کرتے ہیں اس شخص کے لیے مشکل ہے کہ کہاں جو ہے وہ رک کر کے نماز پڑھے، تو اس کے لیے یہ جواب دیتے ہیں جب اسٹار آئے توجہ فرمائے کے بعد، تو کہتے ہیں کہ قبلہ رخ ہونے کا معیار یہ ہے کہ انسان کرۂ زمین کی سطح سے بیت عتیق وہی کعبے کو کہتے ہیں کی طرف رخ کرے، اس طرح کہ اس کعبے کی طرف رخ کرے جو مکہ مکرمہ میں سطح زمین پر بنا ہوا ہے۔ اب یعنی اس کا رخ اس طرف ہو کہ ہم کہیں گے اس کا رخ مثلا اس طرف ہے کہ جہاں کعبہ بنا ہوا ہے، ضروری نہیں ہے کہ بالکل اسی جانب ہو، بس ایک رخ اس کا بن جاتا ہو اس کی طرف، قبلے کی طرف۔ لہٰذا اگر وہ زمین کے ایسے نقطے پر کھڑا ہو جہاں سے چاروں سمتوں میں کھینچے جانے والی خطوط مساوی مسافت کے ساتھ کعبے تک پہنچتے ہوں تو اسے اختیار ہے کہ جس طرف چاہے رک کر کے نماز پڑھے۔ کون سا ایسی زمین کا نقطہ ہے کہ جہاں کھڑے ہو اور آپ کو چاروں طرف سے آپ کو جو ہے کعبہ لگے؟ ہے کوئی جگہ زمین کا ایک ایسا پوائنٹ کہ جہاں آپ کھڑے ہوں اور جس طرف بھی رخ کریں آپ کو کعبے کی طرف رخ بنے گا؟ نہیں، خود کعبے کی طرف نہیں، یہ میں نے تصویر نکالی تھی، ایک جگہ کا نام ہے، دیکھتا ہوں وہ کہاں ہے جی، اس کو نام دیتے ہیں یہ والا پولینیزیا، پتہ نہیں اس طرح کچھ نام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی سمندر کا ایک نقطہ ہے، ممکن ہے وہاں جزیرہ بنا ہوا ہو، کہتے ہیں اگر یہاں آپ کھڑے ہو جائیں، فرض کریں کشتی میں ہوں یا جہاز کے ذریعے سے اس نقطے پر پہنچیں یا کسی اور طریقے سے، تو آپ جس طرف بھی رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ یہاں سے جس طرف بھی آپ رخ کریں گے کعبہ ہے اس طرف، یعنی یہ ایک ایسا نقطہ ہے زمین کا کہ ہر طرف سے آپ کو کعبہ جو ہے وہ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ وہ زمین کے ایسے نقطے پر کھڑا ہو، مثلا یہ پولینیزیا کے اوپر کھڑا ہو، پولینیزیا کے نقطے پر کھڑا ہو جہاں سے چاروں سمتوں میں کھینچے جانے والی خطوط مساوی مسافت پہ، اب یہاں سے اگر ہم وہ جس جگہ پہ یہ بنی ہوئی ہے جگہ، وہاں سے اگر ایک لائن ہم کھینچیں تو تمام لائنیں جہاں سے بھی کھینچیں گے وہ جا کے کعبے پر ختم ہوں گی اور سب کی مقدار مسافت ایک ہی ہوگی، تو اسے اختیار ہے کہ جس طرف چاہے رک کر کے نماز پڑھے۔ لیکن اگر کسی سمت کی خط کی مسافت کا مطلب فاصلہ اتنی تھوڑی ہو کہ اس کی بنا پر عرفی لحاظ سے قبلہ رخ ہونا مختلف ہو جائے تو انسان پر واجب ہے کہ تھوڑے فاصلے والی سمت کا انتخاب کرے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ اگر کہیں سے بھی وہ ایک خط اور ایک لائن کھینچے تو ہر خط جو ہے وہ برابر آئے، تو کہتے ہیں تو اس ٹائم ہم کیا کریں گے، ہر طرف نماز پڑھیں گے، جس طرف بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی چاروں طرف پڑھ سکتا ہے کسی بھی ایک طرف میں۔ لیکن اگر کسی ایک طرف خط اگر لائن جو ہے وہ کعبے کی طرف کیا ہے، چھوٹی سی ہے، بس فرض کریں زمین کی اب یہ لائن ہے، یہاں کھڑے ہوئے آپ، یہاں سے چھوٹی ہے اور یہاں سے بڑی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس چھوٹی لائن والی خط کو جو لائن بنے گی اس کو ہم معیار قرار دیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر کسی سمت کی خط کی مسافت اتنی تھوڑی ہو کہ اس کی بنا پر عرفی لحاظ سے قبلے رخ ہونا مختلف ہو جائے، یعنی اگر ہم دوسری طرف پڑھیں تو شاید قبلے کا رخ تبدیل ہو جائے، تو پھر کہتے ہیں کہ جو کم مقدار والی جگہ ہے، جو فاصلہ ہے خط کا، اس کو ہم معیار بنائیں گے اور اس کی طرف ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ تھوڑا مشکل مسئلہ ہے لیکن اس حد تک واضح ہے کہ
قبلہ رخ ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ فقط اتنا کہ لوگ ہمیں کہیں کہ یہ کیا ہے، قبلے کی رخ کی طرف نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی ایسے نقطے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ چاروں طرف سے وہاں قبلہ لگتا ہے تو ہمارے پاس اختیار ہے کہ کسی بھی جگہ یعنی کسی بھی رخ میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ مستحب نماز کو، اب مثلا مستحب نماز کے لیے قبلہ شرط ہے یا نہیں؟ مستحب نماز کے لیے قبلہ شرط ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ مستحب نماز پڑھیں تو چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، اصلاً قبلے رخ کی ضرورت بھی نہیں ہے، رکوع اور سجدے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، فقط آپ اشارے کرتے جائیں اور ذکر پڑھتے جائیں تو یہ آپ کی نماز مستحب ہو جاتی ہے۔ اور یہ علماء کے لیے ملتا ہے، علامہ طباطبائی جنہوں نے تفسیر میزان لکھی ان کے لیے ہے کہ وہ گھر سے جب نکلتے تھے تو وہ مستحب نمازیں اسی گھر سے نکلتے ہوئے رستے میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، جب تک پھر وہ مدرسے پہنچیں اور وہاں جا کے پھر درس دیں۔ آپ چلتے ہوئے بس جو ہے نیت کریں اور وہ ذکر شروع کر دیں، الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، پھر یہ کہیں، پھر اگر رکوع کرنا ہو تو آنکھوں سے اشارہ کریں، پھر جو ہے سجدہ کرنا ہو جی نہیں انگلی سے نہیں، بس آنکھوں سے اشارہ ہو۔ باقی اس کے لیے مستحب نمازوں کے لیے سجدہ رکوع اگر ضروری نہیں ہے، اگر رستے میں پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں جی سجدے کا اشارہ بھی انگلی سے ہی کریں اور آنکھ سے ہی کریں گے۔ وہ ذہن میں آپ کو وہ گھوم رہا ہوگا کہ میں مثلا فرض کریں آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، حمد پڑھی، کوئی دوسرا سورہ پڑھا، پھر آپ نے جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے کس کا ذکر شروع کر دیا؟ رکوع کا، سبحان اللہ والحمد للہ، ہاں، پھر اس کے بعد جو ہے سبحان اللہ کہیں گے، سبحان اللہ وبحمدہ، پھر اس کے بعد آپ سجدے کا بھی ذکر ایسے ہی کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے آپ ذکر ایسے ہی کریں گے، پھر آپ دوبارہ قرات شروع کر دیں گے، صحیح ہے، پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع میں یعنی جائیں گے نہیں، وہی ذکر رکوع والا ذکر کریں گے، سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، پھر اسی طریقے سے سجدے کا ذکر کرتے رہیں گے آپ۔ تو یہی اس طریقے سے سجدے اپنا مستحب نماز ہوتی ہے۔ یا سواری کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں سجدے کی ضرورت نہیں ہے، خود بتا رہے ہیں کہ مستحب نماز کو راستہ چلتے ہوئے یا سواری پر پڑھا جا سکتا ہے، اور اس صورت میں ضروری نہیں کہ قبلہ رخ نماز پڑھے، قبلے کی شرط نہیں ہے مستحب نماز میں، آپ چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں، وقت بچا سکتے ہیں جی، ہلتی بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ فقط واجب نماز کے لیے تھا کہ آپ کے اس میں متحرک نہ ہوں۔ وہ اگر وہ بنا پوچھے پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب اسے کسی ایک طرف گمان زیادہ ہے کہ اس طرف قبلہ ہے۔ اس نے جو پڑھنے کے بعد اس کو پتہ چلا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، پھر اب نہیں تو اس نے اپنے اس پر گمان پر وہ تھا نا، یقین، اس کو اطمینان حاصل ہو گیا تو اس نے کہا اس طرف ہے، اس نے ایک ایسی ذہن کے اندر وہ کہا کہ یہ میرے گھر میں بھی اس طرف ہے، اس کے گھر میں بھی اسی طرف ہے، ممکن اس کا گھر تھوڑا عجیب دوسرے اینگل پہ بنا ہوا ہے، دوسری طرف بنا ہوا ہے، لیکن اس نے جو ہے وہ سمجھا کہ نہیں اس کا اس طرف ہے، وہ کھڑا ہو گیا، نماز پڑھنا شروع کر دی، بعد میں اس نے گھر کا آیا بندہ اور اس نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ قبلے کی رخ کی طرف نماز نہیں پڑھی۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ قبلے سے کتنا وہ پھرے ہوئے ہیں، یعنی اگر اپنے اس نا علمی کے طور پر انہوں نے ایسا کیا ہے، پتہ نہیں تھا، نماز پڑھ کر پھر پتہ چلا، انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ یقین اور اطمینان پیدا کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی لوگوں نے جو ہے وہ فرض کریں، جیسے میں کہہ رہا ہوں معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں، بعد میں وہ جو گھر کا مالک ہوتا ہے آتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ نماز قبلے کی طرف نہیں پڑھی، تو اب اس نے نماز پڑھ چکے وہ تو صحیح ہے، لیکن اب اس کے بعد جب نماز پڑھے گا وہ پھر اسی قبلے کی نماز کے دوران اس کو پتہ چل گیا، ہاں تو پھر وہ اس کو اپنی نماز کو ممکن ہے جو ہے وہ ہاں، لیکن آدھی نماز میں پتہ چلتا ہے تو ظاہر نماز توڑنی پڑے گی، احتیاط یہی ہے کہ پھر وہ دوبارہ نماز پڑھے اور قبلے کی رخ کی طرف کر کے نماز پڑھے۔
نمازی کو قبلہ سمت کے بارے میں یقین و اطمینان پیدا کرنا چاہیے، یعنی جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ہمیں یقین اور اطمینان حاصل کرنا چاہیے کہ قبلہ کس سمت میں ہے، کس طرف ہے، چاہے صحیح اور معتبر قبلہ نما کے ذریعے۔ اب بعض چیزیں آ گئی ہیں چھوٹی سی، آپ کو رکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ قبلے کا رخ بتاتی ہیں۔ سورج اور ستاروں کے ذریعے سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ جو قدیمی لوگ ہوتے تھے پرانے زمانے میں، جب ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں تو وہ کیا کرتے تھے، سورج اور ستاروں کے ذریعے سے پتہ کر دیتے تھے کہ کہاں جو ہے وہ قبلہ بنا ہوا ہے، تو اس طرح پھر وہ نماز پڑھتے تھے۔ اور چاہے دوسرے طریقوں سے جو بھی طریقہ ہو تو وہاں وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اور اگر اطمینان پیدا نہ کر سکا، فرض کریں مختلف طریقے استعمال کیے، اس کو اطمینان نہیں ملا، تو جس طرف زیادہ گمان ہو اسے، وہ اس طرف کیا کرے گا، نماز پڑھے گا۔ آپ تھک گئے ہیں کیا؟ نیند نہیں کی صبح کا دوپہر کو، روزہ لگ گئے؟ تو اگر اطمینان اس کو نہیں حاصل ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ جس طرف چاہے، وہ جس طرف اس کو گمان زیادہ ہے وہ اس طرف نماز پڑھے گا۔ اگر کسی کے پاس قبلے کی سمت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، فرض کریں کہ ہم چلے گئے ایک ایسی جگہ اور ہمیں نہیں پتہ چل رہا ابھی، نہ ہمارے پاس نہ ستاروں کا علم ہے نہ سورج کا، اور نہ ہی جو ہے وہ فرض کریں کوئی چیز ہمارے ساتھ ہے جس کے ذریعے سے قبلے کا رخ معلوم کر سکیں، تو اور اس کا گمان بھی کسی طرف نہ جا رہا ہو، اس کے لیے چاروں طرف کیا ہوں، برابر ہوں، تو کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ یعنی فرض کریں کہ ہاں ایک نماز چاروں طرف پڑھے گا، فجر کی نماز ہے چاروں طرف پڑھے گا۔ مثلا فرض کریں کہ آپ کھڑے ہوئے، آپ پہلے اس طرف پڑھیں گے، پھر اس طرف پڑھیں گے، پھر اس طرف، پھر اس طرف، چار طرف نماز پڑھیں گے۔ نہیں، پہلے آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، ختم کریں گے، یہ اس طرف پڑھ کر پھر آپ دوسری نماز شروع کریں گے فجر کی اس طرف، پھر اس طرف فجر کی نماز پھر پڑھیں گے، پھر اس طرف جو ہے وہ پڑھیں گے چاروں۔ اور کھڑا بھی نہیں ہونا چاہ رہا دھوپ کی وجہ سے، کہاں جائے گا؟ آخر تو اس کو دھوپ تو برداشت کرنی ہے نا، چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، وہ جو پڑھے گا۔ یعنی ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کریں کہ ایک بالکل سینٹر میں کھڑا ہوا ہے ریگستان کے، اب اس کا دور دور تک اس کو کوئی نہ سایہ نظر آ رہا ہے نہ چھاؤں نظر آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں، اب وہ کیا کہے؟ اب وہ کہے گا میں نماز فقط ایک پڑھوں؟ نہیں، اب ویسے ہی اس کو چلنا ہے، اسی بیابان میں ہی چلنا ہے، دھوپ تو اس کو ویسے ہی لگنی ہے، برداشت کرنی ہے، تو چاروں طرف وہ نماز پڑھے گا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اگر چاروں طرف کا وقت نہیں ہو، مثلا ایسا ہے کہ ہم چاروں طرف نہیں پڑھ سکتے ایک نماز کو، وقت نکل جائے گا، قضا ہو جائے گی، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کہتے ہیں جتنی نمازوں کا وقت ہے اتنا ہی پڑھے۔ مثلا فرض کریں کہ دو طرف وہ زیادہ پڑھ سکتا ہے، اگر وہ تیسری طرف نماز پڑھے گا وہی تو قضا ہو جائے گی، تو کہتے ہیں پھر زیادہ کیا کرے گا؟ دو طرف وہ نماز پڑھے گا، چاروں طرف پھر اس کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے آپ پڑھیں تاکہ آپ کی تھوڑی تھکاوٹ دور ہو۔ مسئلہ نہیں، شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے، نہ بھی ہو، اس کو بیچارے کو تو پتہ نہیں تھا۔ خاموش۔ دوبارہ پڑھیں اس کو۔ جس کو قبلے کا یقین نہ ہو تو بقیہ تمام کاموں میں جو قبلہ انجام دیے جاتے ہیں، جیسے حیوانات کو ذبح کرنا وغیرہ، اپنے گمان پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر کسی طرف زیادہ گمان نہ ہو تو کسی طرف بھی انجام دے سکیں۔ جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ دونوں بتائیں، جو باتیں کر رہے ہیں آپ اس مسئلے کے اندر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ باتیں کر رہے ہیں لیکن سن نہیں رہے توجہ سے کہ مسئلہ کیا چل رہا ہے۔ کیوں باتیں کرتے ہیں کلاس کے اندر؟ جی ڈھونڈ رہے تھے۔ اب دیکھیں فقط نماز کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے، بہت سارے اور بھی کام ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ قبلے کے رخ جو ہے وہ ضروری ہے۔ ان میں سے ایک کون سا کام ہے؟ ذبح کا کام ہے۔
ابھی ہمیں نہیں پتہ چل رہا، یقین نہیں ہے کسی طرف کہ کس طرف قبلہ ہے، تو اس طرح ہم کیا کریں گے اس صورت میں؟ کہتے ہیں کہ اگر جس طرف بھی آپ کو گمان جائے کہ اس طرف قبلہ ہے تو اس طرف آپ کیا کریں گے؟ جانور کو ذبح کریں گے، حیوان کو ذبح کریں گے۔ لیکن اگر گمان بھی نہیں جاتا، پھر مجھے نہیں پتہ چل رہا، چاروں طرف میرے لیے برابر ہے، کسی ایک طرف زیادہ گمان نہیں جا رہا، تو کیا کریں گے پھر ہم؟ پھر کہیں گے آپ کسی بھی طرف جو ہے وہ انجام۔ اب نماز کی طرح تو نہیں ہے کہ چاروں طرف نماز پڑھیں، اور اس کو بھی ہم حیوان کو بھی چاروں طرف گلا اس کا کاٹے، گلا تو ایک ہی ہے، وہ ایک ہی طرف کٹے گا۔ تو پہلے انہوں نے کہا جس کی طرف گمان ہے اس کی طرف، اور اگر کسی بھی طرف اس کو گمان نہیں ہے تو وہ کسی ایک طرف کر کے جو ہے وہ حیوان کو کاٹے گا۔ قبلے کی طرف رخ لے کے جانا پڑے، بلال سخت ہے، کرنا پڑتا ہے رخ اس کی طرف جتنا بھی، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کئی لوگوں کی ضرورت نقصان نہیں پہنچاتا، یہ نہیں اس کے صحیح طریقے سے پاؤں باندھے جائیں۔ وہ پچھلے سال یا پچھلے سال ہوا تھا کوئی واقعہ میرے خیال میں، وہ کسی کرین کے ذریعے سے اوپر لے کے جا رہے تھے، تو وہ بیچارہ اس نے حرکت کی تو اس کی جو وہ رسی تھی وہ ایک غلط جگہ پہ چلی گئی اور وہ ڈھیلا پن آ گیا اس کو، وہاں سے نیچے گر گئی۔ یا بعض اوقات دوسرے کلپس آتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے اونٹ کو یا گائیں کو نہیں باندھ سکتے، نہیں باندھا ہوتا انہوں نے، کہ اس کو حرکت کرتے کسی کو لات لگ جاتی ہے، یا کبھی کبھار ایسا بھی دیکھا کہ وہ چھری لگ جاتی ہے کاٹنے والی کیونکہ اس کی حرکت سے۔ تو کہتے ہیں مضبوطی سے باندھا جائے اور اس طریقے سے نت جو ہے اور کوئی وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر مسئلہ آتا ہے، یہ تو ہو گیا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ شاخص اور قطب نما کے ذریعے، شاخص کہتے ہیں کہ لکڑی کو کہتے ہیں جو ایک خاص جگہ پر اور خاص وقت پہ لگائی جاتی ہے، اور اس سے آپ جو ہے وہ وقت بھی معلوم ہوتا ہے۔ جیسے ابھی دیکھیں یہاں میں لگا رہا ہوں، ایک سایہ سا بن رہا ہے اس کا، وہاں اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ لکڑی نصب کی جاتی ہے، زمین کے اندر گاڑ دی جاتی ہے، تو وہ سورج کی جس طرف اس کو پڑتی ہے روشنی تو وہ سائے کے حساب سے وہ معلومات کرتے ہیں۔ نماز کا وقت بھی ظہر کا ایسے معلوم کیا جاتا تھا پہلے، اور ابھی قبلے کا رخ بھی ایسے ہی معلوم کرتے ہیں۔ تو وہ نیچے اب بیان کریں گے کہ ایک خاص تاریخ ہے 25 مئی اور 27 جولائی، ان کے درمیان میں، ٹھیک ہے، یا انہی تاریخ کو 25 مئی کو اور 17 جولائی کو، وہ بعد والا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ ان تاریخوں میں کیا کریں، اس لکڑی کو زمین میں نصب کریں، گاڑ دیں، اور پھر دیکھیں کہ سایہ کس طرف نکل رہا ہے۔ جس طرف سایہ نکل رہا ہے اس کے بالکل اپوزیٹو جو ہے نا، مخالف طرف میں قبلہ ہے، اس طریقے سے معلوم کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ مثلا فرض کریں یہ ہم نے ایک لکڑی نصب کی، اب سایہ اس طرف بن رہا ہے تو اب قبلہ اس طرف ہوگا، اور اگر سایہ اس طرف بن رہا ہے تو قبلہ اس طرف ہوگا۔ جی ابھی مجھے نہیں پتہ کہاں ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن شاید بیابانوں میں اور دور دراز، ہاں ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ایسا نہیں کہ ان لوگوں کے لیے تھا، ابھی بھی آج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجی کی کوئی ذریعہ نہیں ہے، وسائل نہیں، کوئی بھی خالی میدان، مثلا ایک گراؤنڈ لے لیں آپ، گراؤنڈ میں ایک لکڑی لگا دیں اور دیکھیں اس تاریخ کو، پھر دیکھیں کہ دھوپ جب سورج آ کے کھڑا ہو رہا ہے تو اس کا سایہ کس طرح بن رہا ہے، تو اسی کے مطابق۔ جی ظاہراً اذان جس ٹائم اذان ہوتی ہے اس ٹائم کے ظہر کے وقت، اس وقت ظہر کے وقت کہہ رہے ہیں، وہ بیان ابھی کریں گے۔ شاخص اور قطب نما کے ذریعے اگر مکلف کو قبلے کی سمت کا اطمینان حاصل ہو جائے تو وہ اس پر اعتماد کرنا صحیح ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، ورنہ جہت قبلے کے یقین کے لیے مسجدوں کے محراب اور مسلمانوں کی قبروں کی بنیاد پر بھی قبلہ قرار دینا چاہیے۔ مثلا بعض اوقات ہم اس شاخص یا اس قطب نما ایک چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے تیر کا نشان ہوتا ہے، وہ معلوم کرتے ہیں، جیسے ہم نے وہ نارتھ ایسٹ ویسٹ وغیرہ کے معلوم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر اس سے آپ کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ قبلے کو معلوم کریں، لیکن اس کے علاوہ اس کے بعد خداوند کریم نے جناب یحییٰ کی صفات بیان کی، فرمایا کہ جناب یحییٰ وہ ہیں کہ جن کو ہم نے بچپنے میں نبوت عطا کی، اور خداوند کریم نے انہیں اپنی جانب سے شفقت اور مہربانی عطا کی، وہ پاک و پاکیزہ شخص تھے،
والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، سرکش اور گناہ گار نہیں تھے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ سلام ہو زکریا پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کو موت آئے گی اور جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ زکریا یحییٰ پر نہیں۔ اور پھر خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ سلام ہو جناب یحییٰ پر اس دن جس دن وہ پیدا ہوئے اور اس دن جس دن ان کو موت آئے گی اور اس دن جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ سلام ہو یحییٰ پر کہ جس دن ان کو پیدا کیا گیا اور جس دن ان کو موت آئے گی اور جس دن اس خداوند کریم ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے تقریباً آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 35 تک جناب مریم سلام اللہ علیہا کا قصہ بیان کیا۔ فرمایا کہ جناب مریم جو ہے وہ ایک مکان شرقی کی طرف چلے گئیں اپنی قوم سے اور انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ جب وہاں پر وہ پہنچیں اور عبادت میں مشغول ہوئیں تو ہم نے ان کی جانب ایک رسول کو یعنی ایک فرشتوں کو بھیجا اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں جناب مریم کے سامنے نمودار ہوا۔ جیسے ہی اس فرشتے کو دیکھا تو جناب مریم نے کہا کہ میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی شخص ہے۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں آپ کو ایک پاک و پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اس کے جواب میں جناب مریم نے فرمایا کہ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کہ بھلا کیسے مجھے لڑکا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی بشر نے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے اور میں بدفعلی کرنے والی بھی نہیں ہوں۔ اس کے جواب میں اس فرشتے نے کہا کہ قال کذالک قال ربک، نہیں، اس کے جواب میں اس فرشتے نے کہا کہ قال کذالک، نہیں، کذالکی، اس کے جواب میں اس فرشتے نے کہا کہ قال کذالکی قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ، نہیں، قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، کہ اسی طریقے سے آپ کا پروردگار فرماتا ہے کہ یہ کام آپ کے پروردگار پر بہت ہی آسان ہے اور اس لڑکے کو خداوند کریم لوگوں کے لیے نشانی قرار دے گا، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے نشانی اور معجزہ قرار دے گا اور خدا کی جانب سے رحمت قرار دے گا، اور یہ وہ کام ہے کہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان کیا کہ جناب مریم جو ہے وہ حاملہ ہو گئیں اور پھر ایک درخت کے پاس انہوں نے پناہ لی۔ جب ان کو زچگی کا درد ہوا تو کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے جو ہے وہ مر مٹ جاتی اور میرا نام و نشان ختم ہو جاتا۔ اس کے جواب میں خداوند کریم نے کہا کہ اے مریم گھبراؤ نہیں، آپ کے نیچے سے چشمہ جاری ہوگا، یعنی پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور جو کھجور کا تنا ہے جناب مریم کو حکم دیا کہ اس تنے کو ہلائیں تو آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں گریں گی، اور پھر کہا کہ ان کھجوروں کو کھائیں اور پانی کو پئیں، اور پھر اس کے بعد اپنے قوم کی طرف جائیں اور جب اپنی قوم سے روبرو ہوں تو ان سے کہیں کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزہ مانا ہے کہ میں کسی سے بھی گفتگو نہیں کروں گی۔ بس جناب مریم جو ہے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں اور وہ حاملہ تھیں، تو جب ان کی قوم نے جناب مریم کو دیکھا کہ جناب مریم حاملہ ہے تو ان کی قوم جناب مریم سے کہنے لگی کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوءا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے ہارون کی بہن نہ تو آپ کا باپ برا تھا اور نہ ہی آپ کی ماں جو ہے وہ سرکش کرنے والی یعنی بدفعل، کہ اے ہارون کی بہن نہ تو آپ کا باپ برا شخص تھا اور نہ ہی آپ کی جو ماں تھیں وہ سرکش تھیں اور کسی بدفعلی کی شکار نہیں ہوتی۔ تو اس پر جناب مریم نے فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جناب مریم نے اشارہ کیا گہوارے کی طرف
او نو 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 نو، غلطی ہو گئی. پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب مریم سے فرمایا کہ ان کھجوروں کو کھائیں اور پانی پئیں، اور جو ہے وہ اپنی قوم کی طرف جب آپ جائیں تو اپنی قوم سے کہیں کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے کہ میں آج کے دن کسی سے بھی گفتگو نہیں کروں گی. پھر جناب مریم اپنی قوم کے پاس آئیں جبکہ جناب عیسیٰ کی ولادت ہو چکی تھی. تو جیسے ہی جناب مریم کو دیکھا ان کی قوم نے کہ ان کی گود میں ایک بچہ ہے، تو جناب مریم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو آپ کا باپ برا شخص تھا اور نہ ہی آپ کی والدہ گرامی جو ہے وہ سرکش تھیں اور کسی بدفعلی کی مرتکب ہوئیں. تو اس پر جناب مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ. جناب مریم نے اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف کہ اس بچے سے پوچھو. تو ان کی قوم کہنے لگی کہ ہم کیسے اس بچے سے گفتگو کر سکتے ہیں جبکہ یہ گہوارے میں ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے. جناب عیسیٰ خداوند کریم کی قدرت سے گویا ہوئے اور فرمائے کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خداوند کریم نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، خداوند کریم نے مجھے بابرکت قرار دیا ہے جہاں پر بھی میں ہوں گا، اور مجھے وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے کہ میں نماز کو قائم کروں، زکوٰۃ کو عطا کروں، جب تک میں زندہ ہوں یہ دو کام میں کرتا رہوں، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کروں اور سرکشی اختیار نہ کروں. اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ کا قول تھا یہ حق تھا. اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خداوند کریم نے فرمایا کہ یہ جو عیسیٰ ابن مریم ہیں ان کا جو قول تھا وہ قول برحق ہے. اور اس کے بعد عیسائیوں کے عقیدے کی نفی کی اور فرمایا کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ خداوند کریم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی بیٹے کو اختیار کرے. سبحانہ، وہ پاک و منزہ ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کی کوئی اولاد ہو. اور جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے، کسی امر کا حکم صادر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد خداوند کریم نے روز قیامت کافروں کی حالت زار بیان کی، اور اس کے بعد جناب ابراہیم کا قصہ خداوند کریم نے بیان کیا. جناب ابراہیم کا قصہ کیونکہ جناب ابراہیم کی پرورش ان کے چچا آزر نے کی تھی، اور جو ان کے چچا آزر تھے وہ خود بھی نہ صرف یہ کہ بت پرست تھے بلکہ بت کو بناتے تھے اور بتوں کو بیچتے تھے. اپنے چچا جناب کا لفظ یوز کیا میں نے. اس کے بعد خداوند کریم نے جناب ابراہیم کا قصہ بیان کیا اور کہا کہ اس کے بعد خداوند کریم نے جناب ابراہیم کا قصہ بیان کیا، اور جناب ابراہیم کی پرورش جو ہے وہ ان کے چچا آزر نے کی تھی. اور آزر وہ شخص تھے کہ جو خود بھی بت پرست تھے، نہ صرف یہ کہ بت پرست تھے بلکہ خود بت بناتے تھے اور بتوں کو بیچتے تھے. حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ اے چچا، جناب ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ اے میرے بابا، یعنی کیونکہ ان کی پرورش کی تھی لہٰذا چچا کو باپ کہہ کر پکارا کہ اے میرے بابا، آپ جو ہے وہ کیوں ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ کچھ سن سکتے ہیں نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں اور جو آپ سے کسی چیز کو بے نیاز نہیں کر سکتے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا،
کہ اے میرے بابا بے تحقیق میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، پس میری اتباع کریں، اگر آپ میری اتباع کریں گے تو میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کروں گا۔ اس کے جواب میں جناب ابراہیم کے چچا نے جواب دیا کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، کہ اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے معبودوں سے پھیرنے کے لیے آئے؟ اراغب انت، کہ اے ابراہیم کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے معبودوں سے روگردانی اختیار کروں، اور اگر تو باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا، یا پھر تیرے اور میرے درمیان ایک لمبی جدائی ہو جائے گی۔ اس پر جناب ابراہیم نے کہا کہ آپ پر سلام ہو، اور میں عنقریب آپ کے لیے استغفار کروں گا، اور میں آپ کو اور جن کو آپ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں یعنی ان کی عبادت کرتے ہیں، میں ان کو ان کے حال پر چھوڑتا ہوں، اور میری اور آپ کے درمیان اب بہت لمبی جدائی ہونے والی ہے۔ اس کے جواب میں جناب ابراہیم نے کہا کہ آپ پر سلام ہو، اور میں عنقریب آپ کے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کروں گا، اور پھر فرمایا کہ میں آپ کو اور جن کو آپ پکارتے ہیں خداوند کریم کو چھوڑ کر، یعنی جن کی عبادت کرتے ہیں، میں آپ کو اور ان تمام لوگوں سے جدا ہونا چاہتا ہوں، کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب ابراہیم کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت عطا کی، اور ان کے لیے ہم نے سچی شہرت کو قرار دیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب موسیٰ کا تذکرہ کیا کہ جناب موسیٰ جو ہے وہ ہمارے مخلص بندے تھے، اور ہمارے رسول بھی تھے، نبی تھے، اور جناب موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند کریم نے جناب موسیٰ کا تذکرہ کیا کہ جناب موسیٰ جو ہے وہ ہمارے مخلص بندے تھے، اور ہمارے رسول بھی تھے، نبی تھے، اور جناب موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند کریم نے جناب موسیٰ کا تذکرہ کیا کہ جناب موسیٰ جو ہے وہ ہمارے مخلص